ایران اور اسرائیل میں تباہی کی کیا صورتحال ہے، تازہ ترین خبریں کیا ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے اندر بنکرز ہیں وہ کیسے ہیں، لوگ وہاں پہ کس طرح چھپتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ واقعی لگژری قسم کے بنکرز ہیں، یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت پوچھا جا رہا ہے اور اس کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے ویلاگ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران کی کس حد تک مدد کر سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے، ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ اس کا جواب بھی ہم آج کے ویلاگ میں آپ کو دیں گے۔ اور کیا عالمی جنگ کا خطرہ ہے ایران اور اسرائیل کی وجہ سے یا نہیں، یہ بھی اسی ویلاگ میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اور ہم نے ایران سے کیا سیکھا، یا عالم اسلام کو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے یا اسرائیل سے کیا سیکھنا چاہیے، یہ بھی آج کا بہت بڑا ٹاپک ہے جو اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے ہم رکھیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ آڈیو فارم میں لانچ کر دی ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں ملتی رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، جنگ صرف تباہی لاتی ہے، اور تباہی اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تباہی ہوئی ہے اسرائیل میں بھی، تل ابیب میں اور اس کے باقی تمام شہروں میں، اور ایران والی سائڈ پہ بھی بہت ہی نقصان ہو چکا ہے۔ اب بیسکلی ہم یہ جانیں گے آج کے اس ویلاگ میں کہ یہ تباہی کس کی زیادہ ہوئی ہے اور کون یہ جنگ جیتنے جا رہا ہے، یہ بھی اس سٹوری میں شامل ہوگا۔ بتائیے گا جوائے صاحب۔ اب دیکھو یار، تہران کے اندر بھی بہت تباہی ہے بے انتہا۔ اب دیکھو سویلین آبادیوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں، سرکاری دفتروں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر کل اٹیک ہوا تھا، اب دیکھیں ہسپتالوں کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں، اسکولوں کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں۔ ظاہر اسکول تو بند کر دیے ہیں گورنمنٹ نے، لیکن اس کے باوجود عمارتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، اسکولوں کے انفراسٹرکچر برباد کیا جا رہا ہے، ان کے پلس توڑ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ٹنلز ان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی اس کو ہم نے مکمل طور پہ اڑا دی، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایران نے بڑا سمارٹلی کھیلا تھا، اس نے ٹنلز بنائی ہوئی بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر، اور یا تو پورا پہاڑ آپ گرائیں ختم کریں پھر جا کے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور 1-1 کلومیٹر کی ٹنلز ہے جس کے اندر ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، اور اس کے دروازے اس طرح لاک ہوتے ہیں کہ کوئی چیز انٹر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی ہے کہ جو ڈیزی کٹرز ہیں، جو مدر آف آل بمز ہیں جو امریکہ کے پاس سے، وہ پھینکے جائیں تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی افیکٹ آئے۔ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی ایسی سائٹ پہ حملہ ہوتا ہے تو جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں وہ چیک کرتی ہیں کہ کیا ریڈیشنز نکلی یا نہیں نکلی، کیونکہ وہاں پہ بم تو ہے نہیں، صرف یورینیم ہے، تو یورینیم کا افیکٹ تو آئے گا، اور ابھی تک کسی جگہ سے یورینیم کا افیکٹ نہیں آیا۔ جو خبریں ہیں وہ جعلی ہیں، وہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ تابکاری پھیل گئی، سب بکواس ہے۔ ابھی تک وہ جو ایران ہے اس کے جوہری جو اثاثے ہیں اس تک نہیں اسرائیل پہنچ سکا، یہ حقیقت ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ جو ایران کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یار، اس نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ یعنی آپ جس طرف بھی جا کے دیکھیں، آپ یروشلم میں جا کے دیکھ لیں، آپ حیفا میں جا کے دیکھ لیں، آپ تل ابیب میں جا کے دیکھ لیں، اب تو نئے شہر بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو گئے، آپ وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح، تباہی پھیلی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پورا شہر مسمار ہو گیا، وہ حماس کے جو ٹھکانے تھے غزہ کے اندر، جو غزہ کے ساتھ ہوا تھا یا لیبنان کے ساتھ ہوا تھا، وہ تو نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اگر 100 میزائل ہوتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 70 یا 80 کو روک لیتے ہیں، صرف 20 25 30 ہیں جو ہٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی جو تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سائڈ پہ بھی لوگ مر رہے ہیں، اس سائڈ پہ بھی لوگ مر رہے ہیں۔ اب اگر کمپیریزن کیا جائے تو زیادہ نقصان جو وہ ایران کا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایک تو جو ایج ہے اسرائیل کو ٹیکنالوجی کا ہے، دوسرا کیونکہ وہاں ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ایران کا نیوٹرلائز ہو گیا ہوا ہے، تو اب ان کے جہاز بھی آ کے اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں سے میزائلز بھی اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ تو جب آپ کی فضائیں آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو پھر ظاہر ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ زیادہ مر رہے ہیں ایران کے اندر، عمارتیں زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، اور اب دیکھیں ان کی جو ایران کی جو عسکری قیادت تھی وہ روزانہ کی بنیاد پہ مر رہی ہیں، سائنٹسٹ ان کے سارے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، اب پولیٹیشین جو ہے ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ نقصان زیادہ ایران کا ہے۔ لیکن
یہ یاد رکھیں کہ اس ٹائپ کی جو جنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی باکسنگ کے میچ کی طرح ہوتی ہے. آپ نے کبھی باکسنگ دیکھی ہو تو جس کھلاڑی نے لاسٹ پنچ مارنا ہوتا ہے وہ پہلے مار کھاتا ہے, کیونکہ جب آپ مارتے ہیں تو آپ تھکتے بھی ہیں. تو جب آپ مار رہے ہو نا, پنچ مار رہے ہو, تو آپ کا ایگریشن استعمال ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی پاور استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اور جو شخص مار کھا رہا ہوتا ہے تو اب اس نے اٹیک تو کیا نہیں, صرف وہ مار کھا رہا ہے, تو اس کے اندر انرجی بچی ہوتی ہے. اور جو ہی بندہ تھکتا ہے نا دوسرا اور سانس لینے کے لیے رکتا ہے, تو پھر نیچے سے جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک داڑ لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایران اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کا سانس اتنا لمبا ہے کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے, اور اگر وہ سسٹین کر جاتا ہے ایران تو پھر ڈیفینیٹلی اسرائیل نے جھکنا ہی جھکنا ہے, کیونکہ اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی ملک اس طرح سیدھا ہوگا اس کے ساتھ, اور ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اس کو اڑا کے رکھ دے گا, ناک میں دم کر دے گا اس کے. تو ناک میں دم تو ایران نے کیا ہوا ہے اس وقت اسرائیل کا. اسرائیل نے جو اپنی ٹیکنالوجی یوز کی, اس نے اپنی تمام ٹیکنالوجی یوز کر لی ہے ابھی تک. جو وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتا تھا ایران, اس نے کر لیا اسرائیل نے. لیکن جو ایران ہے وہ 1 by 1 اپنے میزلز کو نکال رہا ہے, 1 by 1 اپنی ٹیکنالوجی شو کر رہا ہے, اور ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے جس کا انہیں ڈر بھی بہت ہے. 3000 میزائلز ہیں ان کے پاس, اور کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ 1500 میزائلز ہیں, اور روزانہ بھی اگر وہ 200 چلا رہے تو یہ مہینے تک تو کھینچ جائے گا. اور مہینے بعد اسرائیل کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بہت بری حالت ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ختم ہو جائے گی سر, اکانومی ہے سب برباد ہو جائے گی, ان کی ٹیکنالوجی جو ایکسپوز ہو جائے گی. اور وہ جو خوف تھا نا اسرائیل کا, جس کی وجہ سے عرب کھسکتے نہیں تھے, کسکتے نہیں تھے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گا. وہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیے کہ اسرائیل کو عربوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوں گے تو عربوں کا اپر ہینڈ ہوگا, اسلامی ورلڈ کا اپر ہینڈ ہوگا. اسرائیل کو یہ جنگ کتنے سال پیچھے لے جائے گی؟ دیکھو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے لے جائے گی, اور وہ جو ان کی اکانومی ہے اس میں بھی بہت دراڑ پڑے گی. پہلے بھی ایسا تھا کہ جو خوشحال اسرائیلی ہیں نا, یہودی ہیں, وہ دیکھو اسرائیل میں نہیں رہتے تھے. آپ دیکھو جو ان کے بہت زیادہ نوٹیبل اور بڑے ہیں لوگ, جو ہائی فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, وہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں, یورپ کے اندر ہیں, رشیا کے اندر ہیں, سینٹرل ایشیا کے اندر ہیں. بڑی مزیدار آپ کو بات بتاتا ہوں, جاپان کی طرف ہیں, اس سائڈ پہ. یعنی وہ سیف سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں, اور وہ اسرائیل کے اندر نہیں رہے. کو ڈوئل نیشنلٹی ہوتی ہے نا ہر آدمی کی, کہ اسرائیل نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے یہودیوں کو کہ آپ ایک پاسپورٹ اسرائیل کا بھی رکھ لیں اور ایک پاسپورٹ دوسرا بھی رکھ لیں, تو وہ دونوں ملکوں کے شہری ہوتے ہیں. تو ہمیشہ وہ سوئنگ کرتے رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ایک سیف سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو اب وہ پہلے سے ہی ظاہر ہے وہاں پہ اتنی آبادی ان کی نہیں تھی, تو اب تو تباہی ہوگی. اور جو بندہ میٹر کرتا ہے, جس کے پاس سیکنڈ آپشن ہے, وہ سیکنڈ آپشن کو اڈاپٹ کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے. اور بھاگے ہوئے لوگ بہت بھاگے ہوئے ہیں اس وقت, آپ دیکھیں. اور دوسرا, اسرائیل اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی تمام ایمبیسیز بند کی ہوئی ہیں, اور جہاں یہودی انہوں نے اپنی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ کر دی, وہ باہر نہیں نکل رہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی جگہ بھی اٹیک. یہ جنگ ختم بھی ہو گئی تو اسرائیل کب تک بند رکھ سکتا ہے؟ یہ بیکلیش تو پوری دنیا میں آنا ہی آنا ہے, بعد میں بھی آنا. سیٹل کرنا پڑے گا بہرحال اسرائیل کو ایران کے ساتھ. لیکن اب ایران نے ظاہر ان کے جرنیل بھی مارنے ہیں, کیونکہ اس سائڈ پہ پوری انہوں نے قیادت اڑا دی. ہاں, برابر تو کچھ نہ کچھ کرے گا, برابر تو کرے گا وہ. ٹھیک ہے, تو اتنی آسانی سے نہیں بھولے گا, اور اگر بھول جاتا ہے ایران تو یہ میرا خیال ہے پھر اس کے مرنے کا مقام ہے. کیونکہ اب تک اسرائیل کے سامنے جس نے بھی تھوڑی سی کمزوری کا اظہار کیا ہے, تو اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو اس وقت جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہوا, جو غزہ میں غزہ کے اندر کیا گیا, جو لیبنان کے اندر کیا گیا, جو سیریا کے اندر کیا گیا, جو ایجپٹ کے اندر کیا گیا. چوہدری صاحب, وہ اکیلا تو کبھی لڑتا ہی نہیں ہے, پیچھے تو امریکہ موجود ہوتا ہے, اس کی سپورٹ سے لڑتا ہے. ایران تو اکیلا لڑ رہا بھی بیٹھا ہوا, اور اگر یہ سپورٹ امریکہ کی نہ ہو تو اسرائیل کتنے دن لڑ سکتا؟ نہیں, پھر نہیں لڑ سکتا. آبادی تھوڑی ہے, فوج تھوڑی ہے, ریسورسز ہیں, پیسہ ہے, لیکن صرف پیسے سے تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی. دیکھو انڈیا جو ہے نا, اس کے پاس فوج بھی بڑی تھی, ریسورسز بھی بڑے تھے, ملک بھی بڑا تھا, لیکن پاکستان کے سامنے ایڈجسٹ نہیں کر سکا. تو صرف فوج ہونا یا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہونا کافی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو جو جیوش ہیں ظاہر ہے ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے. نہیں تو انڈینز کی آپ نے بات کی, گاؤں موتر پی کے کوئی جذبہ نہیں آتا؟ یار گاؤں موتر سے باہر نکل یار, مہربانی ہے بھائی. چلتے ہیں جی اب نیکسٹ اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہے. بنکر ایک میتھ ہے جی,
اسرائیل کے اندر جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بنکرز کیسے ہوں گے. ایک تصوراتی ہم نے بھی ایک سوچا ہوا کہ اس طرح ہوگا, اتنی لگژری ہوگی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کچھ بنکر کی فوٹیجز ہم نے بھی دیکھی, کچھ اندر سے سٹوری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کے بنکرز موجود ہیں, کیا واقعی انہیں وہ سیو کر سکتے ہیں, کیا واقعی اسرائیلیز ان پہ ریلائی کر سکتے ہیں. مزید ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے جاوید چوہدری صاحب. دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جنہوں نے اپنی پوری آبادی کے لیے بنکرز بنا رکھے ہیں. پہلا ملک سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ میں سے ہر شخص جو ہے اس کے لیے بنکر موجود ہے, اور وہاں پہ اگر نیوکلیر وار ہوتی ہے تو صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے, پورے سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک الارم بجے گا اور اس کے بعد لوگ دوڑ کے بنکر کے اندر چلے جائیں. اور وہاں پہ انہوں نے کھانے پینے کا ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے, خشک راشن جس کو کہتے ہیں نا. اچھا. تو وہاں پہ وہ بڑی آسانی سے کوئی 2-4 مہینے گزار سکتے ہیں لوگ. وہاں پہ واش روم بھی بنے ہوئے اندر, تو بڑی سہولتیں ہیں. دوسرا ملک جو ہے نا اسرائیل ہے, جس نے بنکرز بنائے ہوئے ہیں نیشنل لیول پہ, اور لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے انہوں نے ہر ایک آدمی کے لیے بنکرز بنائے ہوئے ہیں. لیکن بنکر اس طرح نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے کوئی الگ سیپریٹ بیڈ روم ہے اور ساتھ اٹیچ باتھ ہے, اس ٹائپ کے نہیں ہے. بنکر یہ ہے کہ 1 میٹر 2 میٹر کنکریٹ کا ایک سٹرکچر ہے جس میں آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ چھپ جاتے ہیں. لوہے کا دروازہ ہے اس کے سامنے تاکہ اگر باہر سے کوئی اٹیک کرے تو وہ محفوظ رہیں. اور اندر جو ہے وہ 10x12 کا یا 15x12 کا یا 20x30 کا کمرہ ہے, اور اس کمرے کی دیواریں جو ہیں سیف ہیں, چھت بھی سیف ہے, اور اس کے اندر 60-70 لوگ اکٹھے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر واش رومز ہیں, کچھ کے واش رومز نہیں ہیں, اور اس میں وہ جو قدرتی آفات ہی ہوتی ہیں, ضروریات ہیں, ان کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ وہاں پہ جو امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے تھے, انہوں نے اپنے بنکر بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے بنکرز کے اوپر رلائی نہیں کیا. اس کے اندر کچھ سہولتیں ہیں, انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ہی بنائے ہیں اور خفیہ جگہوں پہ بھی بنائے ہیں, باہر اوپن میں. کچھ لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے فارم ہاؤسز کے اندر بنائے ہوئے ہیں, فوری طور پہ وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں, ابھی بھی کیے ہوئے ہیں. تو وہ جو بنکرز ہیں وہ ذرا لگژری بنکر ہیں, جس کے اندر ہوا کا بھی گزر ہے, پھر ایئر کنڈیشن بھی لگائے ہیں انہوں نے, اندر فریج بھی رکھا ہوا ہے. جو پیسے والا ہے اس کے پاس, اور جو پیسے والا ہے تو وہ اس نے کوئی 2-4 مہینوں کا بندوبست اپنا رکھا ہوا ہے اپنی فیملیز کے لیے. فیملی کے لیے الگ الگ روم بھی بنا دیے ہیں اس نے. تو وہ اسٹرکچر جو ہے پرائیویٹ اسٹرکچر ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے اسٹرکچر ہیں اس کے اندر اجتماعی بنکرز ہیں, جس کے اندر لوگوں کو بڑا مشکل طریقے سے رہنا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ورلڈ وار 2 میں یا ورلڈ وار 1 میں جو جیوش کے ساتھ یورپ کے اندر ہوا تھا, ظلم ہی ہوا تھا بیچاروں کے ساتھ. میں ویسے اس معاملے میں تھوڑا ڈفرینٹ سوچ ہے میری. تو وہ اسی طرح انہیں نیچے جو پائپس ہیں نا, سیوریج پائپس, ان کے اندر رہنا پڑا. بڑی بڑی دردناک کہانی ہے. وہ 6-7 سال جو سیوریج پائپس ہیں ان کے اندر بھی رہے لوگ, اور وہاں پہ ان کو جس طرح زندگی گزارنی پڑی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو وہاں بنکر جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سانس نہیں لے رہے, اور جو ہی الارم بجتا ہے تو دوڑ کے قریب ترین بنکر جو ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت خوش نہیں ہے وہاں پہ, اور یہ اگر صورت پرویل کر جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کریں گے. نیتن یاہو کی گورنمنٹ چلی جائے گی. نیتن یاہو کے اوپر بڑے اعتراضات بھی ہیں, شاید آپ کو پتہ بھی ہے, کرپشن کے بہت زیادہ الزامات, کیس چل رہے ہیں ان کے خلاف, اور ابھی نہیں پہلے سے چل رہے ہیں. اور ابھی اس کا ٹینیور ختم ہونے والا تھا, ٹوٹل ڈیفینشل ہوا تھا, ڈیفیم ہوا تھا, زیادہ بہتر ہے. اور اس نے ان کی غیر مقبولیت کے باوجود جب اس نے پنگا لیا, اس لیے کہ اس کی مقبولیت جو ہے اس کو ذرا سہارا مل سکے. اسرائیل کا مودی ہے. اسرائیل کا مودی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو صاحب اس جنگ کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, ذرا موٹا موٹا یہ تو بتائیں. اب دیکھیں, ہونی صلح ہی ہے, ہونی صلح ہی ہے. اب اس صلح کے درمیان ظاہر ہے جو ایران ہے وہ کبھی بھی اپنے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے میری بقا ہے اس کے اندر. وہ یہی کرے گا کہ جی جو افسودگی ہے اس کی یورینیم کی, اس کو مزید کم کر دے گا, اسے اور نچلے لیول پہ لے آئے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا پلانٹ ٹوٹل بند کر دے. اس نے اپنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے, اور شاہ ایران کے دور سے لگا ہوا ہے ایران اس کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس ٹائپ کا کوئی ایکٹ کرے گا کہ ٹوٹل رول بیک کر دے گا. رول بیک کر دیا تو پھر یہ پاسداران بھی گول ہو جائیں گے اور آیت اللہ صاحب بھی گول ہو جائیں گے, کیونکہ پھر یہ وہاں پہ رجیم چینج ہو گئے. ابھی اگر ان کو خوف ہے تو اس لیے اسی وجہ سے خوف ہے. تو ڈیفینس ہے نا جو ان کا, جیسے کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہم وہ ڈیفینس ہے ہمارا, ہم بھی کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو انڈیا میں کھا جائے گا. سیم اسی طرح اگر ایران کرے گا تو اسرائیل کھا جائے گا اس کو. وہ اس سے رول بیک نہیں کریں گے. البتہ یہ ہے کہ ڈیمیج کر کے اسرائیل کو اور ان کو ٹیبل پہ لے آئیں گے. جب ٹیبل پہ لے آئیں گے تو نیتن یاہو اور آیت اللہ, یا نیتن یاہو اور یہ پریزیڈنٹ ان کا آمنے سامنے بیٹھیں گے اور معاملات کو سیٹل کریں گے. اور ہو سکتا ہے اس مرتبہ عرب دنیا
या मुसलमान मुल्क भी इकट्ठे बैठे हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, मैंने एक बड़ी डिफरेंस देखी पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हो रही थी, यहाँ पे सारी अवाम बाहर निकल के देख रही होती थी कि क्या हो रहा है, ड्रोन्स को देख रहे होते थे, फाइट्स बाकी को मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं उन्हें देख रहे होते थे। दूसरी साइड पे मैंने कल एक फुटेज देखी कि कोई जर्नलिस्ट खड़ा होकर बात कर रहा है और सडनली कोई धमाका और उसने रेस लगा दी, अभी शायद धमाके की आवाज़ भी पूरी नहीं हुई थी और वो दौड़ के वापस बंकर में भाग गया। तो ये दोनों नेशंस की नेचर में क्या फ़र्क है? दो वजह है, पाकिस्तान जो है ना, इनके पास इंटरटेनमेंट की कमी है, तो लिहाजा जंग जब आई है ना तो कैसे चले, कोई काम हो गया। आपको पता है कि जब ये जंग हो रही थी तो उस वक्त फैसलाबाद में क्योंकि ड्रोन नहीं गिरा था तो फैसलाबादी ने बड़ा एहतजाज किया जी कि हम भी पाकिस्तान में हैं और ये जंग हम तक क्यों नहीं पहुंच रही। तो उसने इंडिया से प्रोटेस्ट किया कि जी आप ड्रोन फैसलाबाद में क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो वो हमारे पास इंटरटेनमेंट नहीं है, तो हमने इंटरटेनमेंट के तौर पर भी ले लेते हैं ऐसी सूरत कोई हो ना बाहर निकल के। बल्कि पाकिस्तानी के बारे में कहते हैं कि अगर कर्फ्यू लग जाए और ये दावा किया जाए कि जो बाहर निकलेगा उसको गोली मार दी जाएगी, तो लोग सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई गोली मारते हैं या नहीं मारते हैं, ये झांसा देते हैं, वो बाहर ज़रूर निकलेंगे चेक करने के लिए। तो ये पाकिस्तानियों की एक तो नेचर है, क्योंकि तफरी का मौका जो है ना पाकिस्तानियों को मिल जाता है। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी जो है ना उनको अपनी ज़िंदगी की खास कदर नहीं है, कोई काम तो करना कोई नहीं ना। यहाँ तो आपने कोई बड़ा कोई तीर चलाना हो तो वो फिर तो मजबूरी है कि ज़िंदा रहें, या ज़िम्मेदारियों को कबूल करनी हो आपने, तो ज़िम्मेदारियों से वैसे भागे हुए हैं। और पूरा 25 करोड़ लोगों में 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग काम नहीं करते, बाकी वेले हैं। तो वेले लोग जो है ना वो इसी तरह करते हैं। तो जो उसके मुकाबले में जो इसराइली है ना, देख लें वो तकरीबन 1 करोड़ भी नहीं है, कोई 93 लाख के करीब हैं, और 93 लाख जो उन्होंने काम बड़े कर रहे हैं अच्छा। तो वो उनको अपनी ज़िंदगी की कदर बहुत है। तो जहाँ पे ज़िंदगी की कदर हो ना, फिर इसी तरह छुप छुप आके बचा के और जर्नलिज्म पे लानत भेज के उन्होंने नीचे कैमरा फेंक के और नीचे माइक फेंक के कहता दौड़ लगा तो चौधरी साहब एक थोड़ा जज्बा ईमानी का भी तो फर्क है ना, कि मुसलमान है और दूसरी साइड पे इन लोगों को इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि हमारे ऊपर बम आ रहा है तो आ जाए, लेकिन हम देख के मरेंगे कि कैसे आ रहा है कि कैसे मरते हैं कैसे मरते हैं। अच्छा, अब एक नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया इसके ऊपर अब बात कर रही है। दुनिया इस वक्त डिवाइड हो गई है ईरान और इजराइल के मामले में। अब अमेरिका, यूरोप, भारत जो है वो खड़े हो गए हैं जाके इजराइल के साथ, और दूसरी साइड पे अगर आप ईरान को देखते हैं तो जी चाइना, रूस, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरब और कुछ और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस साइड पे आके खड़े हो गए हैं, और कुछ तो सिर्फ एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, कुछ बयानात दे रहे हैं। प्रैक्टिकली उनकी साइड से, मतलब इजराइल की साइड से लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो ईरान की साइड से प्रैक्टिकली नहीं, हाँ मुंह जुबानी काफी कुछ हो रहा है। तो क्या कोई ये लीडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं जा रहा? ये आज सवाल जानते हैं जावेद चौधरी साहब से। नहीं, आलमी जंग इस तरह नहीं होगी यार, अगर ये होगी ना एक बार तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस चीज़ का अंदाज़ा सबको है। और जो बड़ी पावर्स है ना, जो 5 स्टार कंट्रीज़ हैं या फर्स्ट वर्ल्ड है, उस चीज़ को सबको इस चीज़ का अंदाज़ा है। दूसरा एक चीज़ ज़हन में रखो कि जो थर्ड वर्ल्ड है या सेकंड वर्ल्ड है, इसने जंगें देखी ही नहीं। पाकिस्तान और इंडिया ने जंग देखी ही नहीं। इसको जो जंग कहते हैं ना, अभी झड़पें हैं छोटे छोटे, जंगें तो यूरोप के अंदर हुई है ना। आप देखो, एक उनकी 300 ईयर्स वार थी, और जो 300 साल मुसलसल यूरोप के अंदर जंग रही। अच्छा, 300 साल, बल्कि एक 100 ईयर वार भी है उनकी जो 116 साल तक रही है। 100 ईयर वार उसको कहते हैं, 116 साल बगैर रुके हुए जंग चलती रही। 116 साल मुसलसल, 300 ईयर्स वार जो 300 साल तक मुसलसल यूरोप के अंदर चलती रही। दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो आप, 6 करोड़ लोग मारे गए, ज़ख्मी हो गए, बर्बाद हो गए। सेकंड वर्ल्ड वार 10 करोड़ के करीब लोग ज़ख्मी हो गए, मारे गए, डिस्प्लेस हो गए। बड़े बड़े शहर जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं यूरोप के अंदर, मलिया मेट हो गए थे। आप लंदन को देखते ना, अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें उनकी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर उन्होंने ज़िंदगी मुश्किल से गुजारी है। अमेरिका के अंदर जो था ना, कोई एक भी फैमिली ऐसी नहीं थी अमेरिका के अंदर जिसका कोई ना कोई बंदा मरा ना हो जब वो सेकंड वर्ल्ड वार में आए। आज भी आप अगर पेरिस के अंदर जाएं तो वहाँ पे 2 कब्रिस्तान हैं अमेरिकन के, दूर दूर तक ताहद नज़र कब्रें हैं। तो उसको देख के बंदे को होल आ जाता है कि यार देखो कितने माओ के बच्चे थे जो यहाँ पे आके मारे गए। नॉर्मंडी में जो जंग हुई थी वो बिल्कुल समंदर है ना, तो सामने शिप्स थे जर्मन के, तो जर्मन्स की मशीनें और गनों ने इतनी फायरिंग की कि लोग मरते चले गए वहाँ पे। अच्छा। और जो लाशों को इकट्ठा करके ना उसकी दीवारें बना के उसके पीछे से लड़े अमेरिका। अच्छा। तो जंग इसको कहते हैं। तो हमने जंग देखी नहीं, हमें पता ही नहीं जंग क्या चीज़ होती है। तो यूरोपियन जो है ना, उन्होंने जंगें देखी हुई हैं, उनको अंदाज़ा है कि जंग का नुकसान क्या होता है। रशिया को देखो, रशिया के देखें, वो जब नेपोलियन ने हमला किया ना उनके ऊपर, तो वो सेंट पीटर्सबर्ग को उसे बर्बाद कर दिया, खुद ही छोड़ के चले गए। मास्को के लोगों ने आग लगा दी। अच्छा। और लगा के तो पीछे हट गए।
تو اس لیول تک بربادی تھی ان کی پورے رشیا کے اندر. تو یہ جو بڑی قومیں ہیں نا, یا پھر آپ جاپان دیکھ لیں, جاپان میں ان کو پتہ 2 ایٹم بم گرے ہیں ان کی, آج تک ان کے ڈی این اے کے اندر ہے. چائنا دیکھیں, چائنا نے اتنی زیادہ جنگیں لڑی ہوئی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہسٹری بڑی پڑی ہے ان کی جنگوں کی. سینٹرل ایشیا کے اندر بڑی جنگیں ہوئی ہیں, وحشی ہیں, کتنے آتے تھے, پورے شہروں کو برباد کر کے, سر کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے. تو یہ جو قومیں ہیں نا فرسٹ ورلڈ, اس سب نے جنگیں بڑی خوفناک دیکھی, ان کو اس کا اندازہ ہے, لہٰذا یہ کبھی اس طرف جائیں گے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ جنگ ہوتی کیا ہے. یہ ہم جیسے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں چلا دو ایٹم بم, انڈیا بھی کہتا ہے چلا دیں گے ایٹم بم, کیونکہ ہم نے تباہی دیکھی نہیں ہے. تو یہ جو بڑی طاقتیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس لیول تک جائیں کہ جس سے اس دنیا کے اندر لائف ختم ہو جائے. پھر یہ ختم ہو جائے گی. یہ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو بدماشی کر رہا ہے. دیکھو یہ ایک میڈنس ہے, اور الٹیمیٹلی اس میڈنس سے ختم ہی ہونا ہے. یہ زیادہ دیر تک پرویل نہیں کر سکے. تو ایٹمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے چھیڑ چھاڑ ہے. اور جنگ اس وقت ہوگی جب کوئی بڑی طاقت آئے گی. مثلا امریکہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے وہ اپنی وار مشین کو لے آتا ہے, پھر ڈیفینیٹلی یا چائنا کو کھڑا ہونا پڑے گا ایران کے ساتھ, یا پھر اس سائڈ پہ رشیا کو کھڑا ہونا آئے گا. پھر یہ ہاں پھر آئیں گے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ آئے گا اور ایران کے اوپر اٹیک کرے گا, تو جب ایران کو ختم کر دے گا تو کیا کرے گا, وہ آ کے قبضہ کرے گا نا, وہاں بیٹھے گا, فزیکلی بیٹھے گا. جب وہ فزیکلی بیٹھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ رشیا کے سامنے بیٹھ گیا, آ کے اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا, چائنا کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا, وہ سینٹرل ایشیا پہنچ گیا. تو یہ کون الاؤ کرے گا اس کو کہ آپ سینٹرل ایشیا میں آ کے بیٹھ جائیں؟ تو اس کو نہیں برداشت کریں گے پھر وہ. تو جیسے یوکرین تھا نا, یوکرین کا ایشو آپ کو پتا تھا نا کہ وہ بیسیکلی امریکہ کے قریب چلا, نیٹو کے اندر وہ شامل ہو رہا تھا. رشین نہیں چاہتے تھے کہ نیٹو کے اندر شامل ہو, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ اگر نیٹو فورسز بیٹھ جائیں بالکل رشین بارڈرز پہ, اس لیے جنگ ہوئی. تو اب اگر نیٹو فورسز ہیں یا پھر امریکہ ہے, وہ اگر آ کے ایران میں بیٹھ جاتا ہے, یا اسرائیل آ کے ایران میں بیٹھ جاتا ہے, تو رشیا اس کو کیسے قبول کرے گا؟ تو پھر اگر یہ بڑی طاقت کو آتی ہے تو پھر بڑی طاقت اس کا مقابلہ کرے گا. تو پھر اس کا اندیشہ ہے. لیکن پھر بھی اندیشہ نہیں, اگر نیوکلیر وار ہونی ہوتی تو یوکرائن کے اندر ہو جاتی. یوکرائن بھی دیکھو نا, پورا یورپ ہے نا ایک سائڈ پہ, امریکنز بھی سپورٹ کرتے رہے, ساری مشینیں امریکنز کی استعمال ہو رہی ہیں نا, پیسہ بھی امریکن استعمال ہو رہا ہے, لیکن ڈائریکٹ کسی جگہ پہ دونوں کی انٹرونشن نہیں ہے. نہ رشیا نے امریکہ پہ اٹیک کیا, نہ امریکہ نے رشیا پہ اٹیک کیا. اور چوہدری صاحب آپ نے ایک اور پیٹرن تھوڑا سا نوٹ کیا ہوگا پچھلا پورا 40-50 سال کے اندر, کہ ہمیشہ مضبوط نے یا بڑے نے چھوٹے پہ وار کیا ہے, برابر والے پہ وار نہیں کرتا. برابر والے پہ کبھی وار نہیں ہوتا. امریکہ اور رشیا کی بھی جنگ تھی, تو درمیان میں افغانستان کا جب معاملہ ہوا تھا تو پاکستان اور باقی ملک استعمال ہو رہے تھے, لیکن یہ دونوں ملک ڈائریکٹ نہیں لڑ رہے تھے آپس میں. اس لیے کہتے ہیں نا, یہ بڑے ملک جو ان کی وار مشینز کبھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی, موقع ہی نہیں آیا کبھی. تو یہ پاکستان اور انڈیا ہے جس نے ہتھیار استعمال کیے اور ٹیسٹ کیے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری, بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے حوالے سے, کہ پاکستان کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جا رہا ہے. کیا یہ واقعی ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کا کردار کیا رہنے والا ہے اس پوری جنگ میں؟ پاکستان کبھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, لیکن ثالثی کا کردار ضرور ادا کرے گا. اور اس وقت پاکستان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے, بہت مضبوط ہے. جس طرح پرائم منسٹر اور ہمارے وائس پرائم منسٹر جو ہیں جتنی کوشش کر رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, اور وہ سعودی عربیہ کو انوالو کر رہے ہیں, قطر کو انوالو کر رہے ہیں, یو ای کو انوالو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو تیار کر رہے ہیں کہ آئیں اس جنگ کو رکواتے ہیں. تو ثالثی کا کردار تو پاکستان کا بہت اچھا ہوگا, کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی وار مشین ہی استعمال کروا دے یا ایران کے ساتھ کھڑا ہو کے اسرائیل کا مقابلہ کرے, اس لیول پہ نہیں جائے گا. لیکن ایک یاد رکھنا کہ اگر ایران کی طرف سے پاکستان سے مدد کی اپیل کی گئی تو پاکستان انکار بھی نہیں کرے گا, لیکن اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جنگ کر لیں. خود انوالو نہیں ہوگا. خود انوالو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ہم اکوپمنٹ کسی جگہ سے لے کے دے دیں, خود نہ دیں, اپنا نہ دیں, کسی سے لے کے دے دیں. اوکے. اور چوہدری صاحب ایک چیز آپ نے ذکر کیا تھا, یہ جو جنگ ہوئی ہے ہم نے کچھ نتیجے اس سے اخذ کیے ہیں, ذرا وہ بتائیے. ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا سر, یہ یاد رکھیں. ابھی جو ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا کے اندر, انڈیا کے ساتھ, تو آپ دیکھ لیں کس نے وہ جنگ جیتی تھی, ٹیکنالوجی نے. اور میں پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں گیا تھا پی ایف, اور میں نے ان کے سسٹم دیکھے, یقین کرو کہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. یار ان لوگوں نے کمال ہی کر دیا ماشاء اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سینئر قیادت بھی ہیں, انہوں نے 2-3 سال کے اندر ایسے سسٹم ایوالو کیے ہیں, ڈیولپ کیے ہیں کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے. یعنی دیکھو جو ٹیکنالوجی انہوں نے ڈیولپ کی, انہوں نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی. نہ اسرائیل کو پتہ چلا, نہ امریکہ کو پتہ چلا, نہ
यूरोपियन को पता चला, ना ही इंडिया को पता चला। इनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान किस हद तक एडवांस है। ये सब अंधेरे में मारे गए। इन सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान उस लेवल तक नहीं गया हुआ कि ये हमारा मुकाबला कर सके। इवन आप देखो जो इसराइल के जो साइंटिस्ट थे वो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे, उनके स्ट्रेटजिस्ट जो थे वो इंडिया के अंदर बैठे हुए थे। उन सब का ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान को नॉकआउट कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसी डेवलपमेंट की हुई थी कि आपको पता है दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जो इस हद तक टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। इसके अंदर एक अमेरिका है, दूसरा रशिया है, तीसरा चाइना है, चौथा फ्रांस है, पांचवा पाकिस्तान है। अच्छा, तो माशाल्लाह। पांचवा पाकिस्तान है जो इस लेवल तक साइबर वॉरफेयर में इतना आगे चला गया हुआ है। ठीक है। और इसने दुनिया को हैरान ही कर दिया। इससे पहले जितनी ये जंगी मशकें होती थी ना, हर बार एक्सरसाइज होती हैं, आपने देखा होगा, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को तो दुनिया ने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया था। हमें दावतें नहीं दी जाती थी, ना यूएई के लोग देते, जबकि यूएई की जितनी स्टेट्स हैं उनकी जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान ने डेवलप की हुई है। लेकिन वो कहते थे नहीं, ये आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई यार, आपके पास जहाज़ ही नहीं है। तो वो अब मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ चले गए थे। हमारे एयर चीफ को बुला लिया जाता था, लेकिन एयरफोर्स को नहीं बुलाया जाता था कि आप यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज करें। तो लेकिन अब देखें, सिर्फ एक जंग, और वो भी सिर्फ 50 मिनट की है, सिर्फ 50 मिनट की एक जंग है, एक वार थिएटर है, और उसने पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। पाकिस्तान की हिफाजत भी अल्लाह ताला ने ख़ास तरीके से की है, बड़ी ख़ास बरकत, ख़ास रहमत अल्लाह ताला का। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को इतना प्राइड दिया है कि अब सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे दौड़ रही है और इनसे पूछ रहे हैं कि आपने किया कैसे था। हाई टेक सेंटर है जो हाई टेक सेंटर मैं यकीन करो दिल खुश हो गया। अच्छा, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान से इतनी अच्छी खबरें मिली और अच्छी चीज़ें देखी हैं कि दिल खुश हो जाता है। मैं बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर वीलॉग भी करूँगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो बस मुझे आखिरी चीज़ ये बता दीजिए, टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। ईरान देखे ना, ईरान टेक्नोलॉजी से मार खा रहा है। अब 2 जो तस्वीरें हैं हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे। अब देखें, एक उनका जो कुद्स का ब्रिगेड है ना, कुद्स ब्रिगेड, उसका जो जनरल है उसको मारा है इन्होंने, इसराइलियों ने, और 2100 किलोमीटर दूर से उन्होंने देखो एक मिसाइल फायर किया और वो बिल्डिंग के अंदर से उसके बेडरूम तक पहुंचा है और उसी को हिट किया। अब दूसरा जो है ना, वो मिसाइल देखें सुराख करके ना दीवार के अंदर से, अंदर जाके वो दीवार के साथ भी फट सकता था, बाहर भी फट सकता था, लेकिन अंदर उसने उस आदमी को हिट किया जिसको उन्होंने लॉक किया था। ये टेक्नोलॉजी मेरा ख्याल है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को इससे सीखना चाहिए कि अगर उनके पास ब्रेन है तो हम भी ह्यूमन है, हमारे पास भी ब्रेन है, हमारे पास तो ईमान भी है, जज्बा भी है जो उनके पास नहीं है, जिसमें वो लैक करते हैं। तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को अपने साइंटिस्ट बिठाने चाहिए, सब इकट्ठे मिल के उनको फंडिंग करनी चाहिए और इस टाइप की टेक्नोलॉजी इवॉल्व करनी चाहिए ताकि अपनी हिफाजत भी कर सकें और दुश्मन का कला कमा भी कर सकें। ये टेक्नोलॉजी की वार है, आइंदा जज्बे की या लोगों की वार नहीं है। आप पहुँचेंगे वहाँ पे सामने तभी कुसून मार सकेंगे, और अगर आप रास्ते में मारे जाएंगे तो आप दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। तो ये सीखने वाली बात है और पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया था। और इसराइल से ये सीखना चाहिए कि 93 लाख की आबादी वाला एक मुल्क टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा आ गया है कि वो 2100 किलोमीटर दूर से इस तरह प्रिसाइजली वो ऑपरेशन कर रहे हैं और ईरान के पास उसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ठीक है। बस आखिरी खबर चोर साहब ज़रा कंफर्म कीजिएगा, मुझे पता चला कि इतनी टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान के पास कि मोदी का गौ मूत्र पीते हुए भी देख लेते हैं, लाइव चलता है। ऐसा है यार, ऐसे जाती है गौ मूत्र से आगे जाइए। नहीं बता रहे, मैं क्या करूं। चलिए नाज़रीन, आपने आज का वीलॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।